ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین الملقب بطٰہٰ و یاسین مولانا مولا الثقلین سید الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَہِّرَكُمْ تَطْہِیرًا صلوات مل جل کے ایک اور بار بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھتے ہیں۔ آج ہماری یہ خطبہ فدق کے سلسلے سے تیسری گفتگو ہے اور خطبے کا وہ حصہ آج آپ کے سامنے بیان کرنا ہے جس میں شہزادی نے اپنے بابا کی رسالت کی گواہی دی۔ میں پہلے یہ حصہ سنا دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ تشریح ہو جائے گی۔ تھوڑی سی اس کی آواز بڑھ جائے مائک کی تو صحیح رہے گا، ہلکی سی آواز بڑھا دے مائک کی۔ شہزادی ارشاد فرما رہی ہیں، پہلا ہی جملہ دیکھیے کتنا عظیم ہے، کتنا اعلیٰ ہے، کتنا عرفہ، اور نزاکت کو محسوس فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تشریح تو میں بعد میں کروں گا ہی، ترجمے میں بھی کیف حاصل کرنے کی کوشش کیجئے اور لطف لینے کی کوشش کیجئے جو شہزادی نے اپنے بابا کی رسالت کی گواہی دی ہے اور شہادت دی ہے خطبہ فدق میں۔ شہزادی فرما رہی ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ أَبِي مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ کیف ملاحظہ فرمائیے گا، ہم جب رسالت کی گواہی دیتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ شہزادی کیسے گواہی پیش فرما رہی ہیں؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ أَبِي مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا باپ محمد اللہ کا رسول ہے۔ شہزادی نے یہ نہیں فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، بلکہ شہزادی نے فرمایا کہ میرے باپ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اختارہ وانتجبہ قبل ان ارسلہ، جن کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ نے مختار بنا دیا۔ بھیجا بعد میں میرے بابا کو، مختار پہلے بنایا۔ وسماہ قبل ان اجتبہ لہ، پیدا کرنے سے پہلے جن کا نام رکھ دیا۔ پیدا بعد میں کیا، نام پہلے رکھا۔ واصطفاہ قبل ان ابتعثہ، مبعوث کرنے سے پہلے جن کو مصطفیٰ بنا دیا۔ مبعوث بعد میں کیا، مصطفیٰ پہلے بنایا۔ اذ الخلائق بالغیب مکنونۃ ولستر الاحاویل مسونۃ وبنہایۃ العدم مقرونۃ، جب تمام مخلوقات غیب کے پردے میں چھپی ہوئی تھیں، ان کا کوئی نام و نشان بھی نہ تھا، صرف علم من اللہ بمائل الامور، صرف اللہ جانتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ومعرفتً بمواقع المقدور ابتعث اللہ اتماما لامرہ، ساری مخلوقات غیب کے پردے میں چھپی ہوئی تھی، عدم کے حجابات میں گم تھی، کہیں کسی کا کوئی نام و نشان بھی نہ تھا،
اس وقت اللہ نے میرے بابا کو مبعوث کیا اپنے ایک امر کو مکمل کرنے کے لیے، اپنے ایک امر کو تمام کرنے کے لیے۔ میں بھی صرف ترجمہ پیش کر رہا ہوں، بعد میں تشریح کر دوں گا اس کی۔ جب میرے بابا دنیا میں آ گئے تو فرای الامم فرقا فی ادیانہا اکفا علی نیرانہا عابدۃ لاوثانہا منکرۃ للہ ما عرفانہا۔ اللہ نے دیکھا کہ تمام امتیں فرقوں میں بٹی ہوئی ہیں، لوگ آگ کی پوجا کر رہے ہیں، بتوں کی پرستش کر رہے ہیں۔ اس وقت کیا ہوا؟ فَأَنَارَ اللَّهُ بِمُحَمَّدٍ ظُلَمَهَا، تو اللہ نے اس دنیا کی تاریکی کو میرے بابا کے نور سے ختم کیا۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ دنیا سورج کی وجہ سے روشن ہے، شہزادی نے فرمایا سورج کا نور خود میرے بابا کے نور کی وجہ سے ہے۔ میرے بابا کا نور سورج کو روشنی دیتا ہے تو سورج دنیا میں روشن ہوتا ہے اور سورج سے دنیا کو روشنی ملتی ہے۔ آگے شہزادی فرماتی ہیں قام فی الناس بالہدایہ، ہدایت کے ذریعے سے میرے بابا نے لوگوں کے درمیان قیام فرمایا، یعنی ہدایت دی لوگوں کو۔ وَأَنْقَذَهُم مِّنَ الْغِوَایَةِ وَبَصَّرَهُم مِّنَ الْعَمَایَةِ، لوگوں کے اندھے پن کو دور کیا میرے والد نے، میرے بابا نے، اور لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف بلایا۔ اب یہ جو جملہ شہزادی نے فرمایا ہے اس جملے پہ توجہ دیجیے گا، میں تشریح بعد میں کروں گا، بار بار عرض کر رہا ہوں، صرف ترجمہ بیان کر رہا ہوں ابھی، مگر ترجمے میں بھی کیف محسوس کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ شہزادی فرماتی ہیں ثم قبض اللہ الیہ قبض رافت و اختیار، پھر وہ وقت آیا، وہ موقع آ گیا کہ جب اللہ یہ چاہتا تھا کہ میرا بابا یعنی اللہ کا حبیب اس کے پاس آئے، یعنی وقت انتقال جب قریب آیا تو ہر انسان کی روح لینے کے لیے فرشتہ آتا ہے۔ شہزادی نے فرمایا فرشتہ نہیں آیا میرے بابا کی روح نکالنے کے لیے، ثم قبض اللہ الیہ قبض رافت و اختیار، میرے بابا کی روح کو خود اللہ نے قبض کیا۔ اب وجہ سن لیجئے، میرے بابا کی روح کو خود اللہ نے قبض کیا۔ یہ قبض کیسا تھا؟ رغبت و ایثار، اس وجہ سے قبض نہیں کیا کہ اللہ چاہتا تھا کہ میرا بابا اللہ کے پاس جائے، نہیں، میرا بابا چاہتا تھا کہ اللہ سے ملاقات کے لیے چلا جائے۔ میرے بابا کی مرضی تھی، میرے بابا کی مشیت تھی، جو میرے بابا کی مرضی تھی اسی مرضی کو اللہ نے پورا کر دیا۔ آگے شہزادی فرماتی ہیں، لفظ سنتے ہیں نا ہم، انجمن، ماتمی انجمنیں ہوتی ہیں، انجمن ورڈ سنتے ہیں ہم، سب سے پہلے اس لفظ کو شہزادی نے استعمال کیا۔ روح تو گئی، مگر کیسے گئی، کس طرح گئی؟ شہزادی نے فرمایا قد حف بالملائکۃ الابرار، فرشتے انجمن کی شکل میں عزت اور احترام کے ساتھ میرے بابا کی روح کو زمین سے عرش معلیٰ تک لے گئے۔ انجمن کی شکل میں میرے بابا کی روح زمین سے آسمان تک گئی۔ یہ شہزادی نے اپنے بابا کی تعریف اور اپنے بابا کا تعارف پیش کیا، جس کا تعلق نبوت سے۔ نبوت خود اعلیٰ درجہ ہے، بذات خود نبوت بھی بلند درجہ ہے۔ مغربی ممالک کے مفکرین نے، مصنفین نے اور مبصرین نے بھی اس نبوت کے اوپر تبصرے کیے ہیں۔ ڈینس واکر ایک رائٹر گزرے ہیں، انہوں نے ڈکشنری مرتب کی ہے، ڈکشنری، جس میں انہوں نے ان الفاظ کا ٹرانسلیشن کیا ہے، ان ورڈز کا، ان الفاظ کا ترجمہ کیا ہے اس ڈکشنری میں کہ جن کا تعلق منصب سے ہے، عہدے سے ہے، جو اللہ کی طرف سے عہدے دیے گئے ہیں، ان کا ٹرانسلیشن کیا ہے۔ اس میں جب وہ نبوت تک پہنچے، توجہ دیجیے گا عزیزو، وہ جب نبوت تک پہنچے تو انہوں نے لکھا نبوت ایسا درجہ اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ نبوت کو انسانوں سے الگ نو ماننی چاہیے، یعنی انسان الگ ہیں، نبی الگ ہیں۔ اب جملے کی خوبصورتی ملاحظہ فرمائیے ڈینس واکر کی، جو نبوت کے سلسلے سے لکھا، کتنا کمال ہے نبوت میں، کتنا جمال اور کتنا حسن ہے۔ انہوں نے اس کو بیان کرتے ہوئے لکھا جس طریقے سے
پتنگوں کے، پتنگ جانتے ہیں نا، اڑانے والی نہیں، وہ جو چراغ کے آس پاس آ جاتے ہیں انہیں پتنگا بولتے ہیں، جس طریقے سے پتنگوں کے انتہائے جمال کو تتلی کہتے ہیں، کیا لکھا انہوں نے؟ جس طریقے سے پتنگوں کے انتہائے جمال کو تتلی کہتے ہیں، اسی طریقے سے انسان کے درجہ کمال کو نبی کہتے ہیں۔ اتنے بلند درجے پہ ہوتا ہے نبی۔ قرآن نے خود بیان فرمایا ہے کہ نبی ہم جیسا نہیں ہوتا، ہم نبی جیسے نہیں ہوتے، نہ اس کی بصارت ہمارے جیسی ہوتی ہے، نہ ان کا تکلم ہمارے جیسا ہوتا ہے، نہ ان کا زور سماعت ہمارے جیسا ہوتا ہے۔ نبی اور ہوتے ہیں، ہم اور ہوتے ہیں۔ ابھی یہ محبوب خدا کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ایک عام نبی کی بات کر رہا ہوں۔ 1,23,999 انبیاء، ظاہر سی بات ہے جو محبوب خدا اس کا مرتبہ تو الگ ہی ہے، وہ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ نبی کو سمجھیے، نبی کا درجہ بھی جو قرآن میں بیان ہوا ہے، ہماری بصارت اور ہے، انبیاء کی بصارت اور ہے، ہم اور ہیں، انبیاء اور ہے۔ جناب نوح کے سلسلے سے قرآن کہہ رہا ہے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پروردگار تو اس روئے زمین پر کافروں میں سے کسی کو چھوڑ مت دینا۔ کیوں مت چھوڑ دینا؟ اس لیے کہ اگر چھوڑ دیا تو کافر سے پھر کافر پیدا ہوگا، کافر سے پھر کافر پیدا ہوگا، کافر سے پھر کافر پیدا ہوگا۔ آپ نے توجہ ہی نہیں دی۔ سامنے کھڑے ہوئے کے عقیدے کو ہم نہیں پہچان سکتے، سامنے کھڑے ہوئے انسان کے ایمان کو ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ نبوت کی بصارت تھی کہ نسلوں کے ایمان کو دیکھ رہی تھی۔ اب یہیں سے نبوت اور امامت کا فرق سمجھیے۔ نبوت کی نگاہ نسلوں کے ایمان کو دیکھتی ہے، امامت کے ہاتھوں کی ذوالفقار نسلوں کے ایمان کو دیکھ لیتی ہے۔ پہنچے یہ بات؟ اور آگے بڑھیے۔ جناب ابراہیم کے سلسلے سے اذن فی الناس بالحج، اے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ ابراہیم نے لوگوں کو حج کے لیے کیسے بلایا؟ پروردگار یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، میں کیسے بلاؤں؟ کہ تم آواز دو، پہنچانا آواز ہمارا کام ہے۔ ابراہیم نے مینا کے میدان میں کھڑے ہو کے آواز دی۔ پوری توجہ عزیزو، اور روایات میں ہے، تمام امت مسلمہ اس روایت کو معتبر مانتی ہے کہ آج بھی جو حاجی جاتا ہے، سفر کرتا ہے، وہ ابراہیم کی آواز کو سن کے ہی جاتا ہے۔ توجہ ہی نہیں دی آپ نے۔ ابراہیم کی 5000 سال پرانی آواز حاجی آج بھی سنتا ہے۔ ہمیں یہی تو گلہ ہے، یہی تو شکوہ ہے۔ ابراہیم کی مینا کے میدان کی آواز تو سب سن لیتے ہیں، نبی آخر کے غدیر کے میدان کی آواز۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ محسوس فرما رہے ہیں عزیزو؟ ابراہیم کی آواز آج بھی سنائی دیتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ انبیاء کا تکلم اور ہے، ہماری قوت گویائی اور ہے، انبیاء کی بصارت اور ہے، ہماری بصارت اور ہے۔ ایک اور پیغمبر کا تذکرہ ہے، جناب سلیمان کا تذکرہ۔ جناب سلیمان ایک وادی سے گزر رہے ہیں، چیونٹیوں کے سردار نے چیونٹیوں سے کہا ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، بلوں میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان تمہیں کچل نہ دیں۔ سلیمان نے یہ بات سنی، فتبسم ضاحکا من قولہا، قرآن نے کہا اس بات کو سن کے سلیمان مسکرائے، ہنسے۔ کس کی آواز سن رہے ہیں سلیمان؟ چیونٹی کی۔ کسی نے سنی آج تک آپ میں سے چیونٹی کی آواز؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ انبیاء کی قوت سماعت اور ہوتی ہے، ہماری قوت سماعت اور ہوتی ہے۔ سلیمان نے کیا کیا؟ چیونٹیوں کے سردار کو بلایا اور اپنے ہاتھ پہ اٹھا لیا، ہاتھ پہ اٹھا کے پوچھا سلیمان نے، بتا تو افضل ہے کہ میں؟ افضل تو ہے کہ میں؟ چیونٹی نے بھی بڑا عجیب جواب دیا کہ سرکار افضل تو آپ ہی ہیں،
مگر اس کا کیا کیجئے کہ میرے پیر آپ کے ہاتھوں پہ ہیں۔ ہمیں اس بات کا اندازہ ہو گیا اگر نبی کے ہاتھ پر بھی کوئی سوار ہو جاتا ہے تو قابل فخر ہو جاتا ہے، اب اس کے بارے میں سوچئے جو فخر نبی کے دوش پہ غدیر کے میدان میں سوار ہو گیا ہو۔ اب تمہیدی مرحلہ ختم ہو گیا ہے، یہاں سے مکمل طریقے سے میرے ساتھ جڑے رہیے گا، صرف جملہ نہیں ہر لفظ پہ جڑے رہیے گا اور میرے ساتھ ساتھ بہت تیزی میں سفر کرتے چلے جائیے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا، کیا بتایا میں نے؟ انبیاء کی بصارت اور ہے، ہماری بصارت اور ہے، انبیاء کی سماعت اور ہے، ہماری سماعت اور ہے، انبیاء کی قوت گویائی اور ہے، ہماری قوت گویائی اور ہے، انبیاء اور ہیں، ہم اور ہیں۔ انبیاء کی رفتار عادلانہ ہوتی ہے، انبیاء کی گفتار عالمانہ ہوتی ہے، انبیاء کے کردار میں عصیان نہیں ہوتا، انبیاء کی آنکھوں میں طغیان نہیں ہوتا، انبیاء کے اذہان میں ہذیان نہیں ہوتا۔ اب یہ تو عام انبیاء کی بات ہے، اور وہ نبی جس کی نبوت کے صدقے میں تمام نبیوں کو نبوتیں ملی ہوں وہ کتنا عظیم ہوگا، اس کو سمجھنا ہو تو بس یوں سمجھیں کہ ہر غار غار ہرا نہیں ہوتا، ہر دشت دشت کربلا نہیں ہوتا، ہر گھر خانہ خدا نہیں ہوتا، ہر چادر چادر تطہیر نہیں، ہر میدان میدان غدیر نہیں، ہر جام جم نہیں ہوتا، ہر پانی زمزم نہیں ہوتا، ہر سخی حاتم نہیں ہوتا، ہر نبی خاتم نہیں ہوتا۔ اب نبوت کے مرحلے سے آگے گزریے تو ملاحظہ کیجئے اور دیکھیے وہ نبی کہ جو نبی بھی ہو اور محبوب بھی ہو وہ کتنا بلند ہوگا، کتنا اعلیٰ ہوگا، کتنا عرفہ ہوگا، کتنا اونچا ہوگا۔ اب اس کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھیے نبی وہ جس کی خلقت پہلے، علم بعد میں، محبوب وہ کہ قرآن نے کہا علم القرآن خلق الانسان، علم پہلے خلقت بعد میں۔ نبی زمزم کا مالک ہوتا ہے، محبوب کوثر کا مالک ہوتا ہے، نبی وہ جو لوگوں کو نماز پڑھائے، محبوب وہ جو نبیوں کی جماعت کو نماز پڑھائے، نبی وہ جو گیا ہوا شباب پلٹائے، محبوب وہ جو ڈوبا ہوا آفتاب پلٹائے، نبی وہ جو کوہ طور تک جائے، محبوب وہ جو کعبہ قوسین کی بساط نور تک جائے۔ بھئی یہی تو کہا پروردگار نے کہ میرا محبوب دو کمانوں کے فاصلے پر تھا۔ یہ دو کمانوں کا فاصلہ کیا ہے؟ علماء نے بیان کیا، مفسرین نے بیان کیا، علامہ فخر الدین رازی نے بیان کیا، انہوں نے لکھا تفسیر کبیر میں کہ دو کمانیں کیوں بتائی اللہ نے کہ دو کمانوں کے فاصلے پر ہیں۔ سنیں گے میرے بچے، کس وجہ سے دو کمان کہا کہ میرا محبوب دو کمان کے فاصلے پر تھا؟ کیا وجہ ہے کہ اس وقت بادشاہوں میں یہ رواج تھا، رسم تھی، جب دو بادشاہوں کو مل کے اپنی دوستی کا اعلان کرنا ہوتا تھا تو دونوں ملتے تھے، دو کمانیں لائی جاتی تھیں، ہوا میں تیر چھوڑے جاتے تھے۔ دو کمانوں کے فاصلے سے تیر کا چھوڑا جانا دلیل ہوتا تھا اس بات کے لیے کہ جس سے تیری صلح اس سے میری صلح، جس سے تیری جنگ اس سے میری جنگ، جو تیرا دوست وہ میرا دوست، جو تیرا دشمن وہ میرا دشمن۔ اللہ نے بھی اپنے حبیب کو دو کمانوں کے فاصلے پہ بلا کے یہی بتایا، اے میرے حبیب صلح تیری ہوگی تو امان میری ہوگی، تیر تیرا ہوگا تو کمان میری ہوگی، تیر تیرا ہوگا تو کمان میری ہوگی۔ اے میرے حبیب اگر تو نہ ہوتا، اب جملے پہ متوجہ ہو جائیے گا، بات پہنچے تو بتائیے گا، اے میرے محبوب اگر تو نہ ہوتا تو راز خدائی آشکار نہ ہوتا، مصور تو ہوتا کوئی شاہکار نہ ہوتا، حسن تو ہوتا کوئی پرستار نہ ہوتا، گناہگار تو ہوتے شفاعت کا کاروبار نہ ہوتا۔ اے میرے محبوب جو قرآن میں میری صورت ہے وہ میدان میں تیری سیرت ہے، جو تیری سیرت ہے وہ عین مشیت ہے، جو تیری خواہش ہے وہ عین یقین ہے، جو تیرا ارمان ہے وہ میرا فرمان ہے، جو تیرا کلمہ پڑھے وہ مسلمان ہے، جو تجھ پہ یقین کامل رکھے وہ کل ایمان ہے، جو تجھ پہ یقین کامل رکھے وہ کل ایمان ہے، اور جو تیری نبوت میں شک کرے سب سے بڑا بے ایمان ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔
پہنچ رہی ہے بات؟ یہ ہے نبی کی بات، یہ ہے نبی کی گفتگو۔ بھائی جو بھی نبی کا ہے وہ ہمارا ہے، جسے بھی نبی سے پیار ہے اس سے ہمیں پیار ہے۔ توجہ دیجیے گا، پوری طاقت سے پڑھنے والا ہوں، پوری طاقت سے جواب دیجیے گا اگر بات پہنچے۔ جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے، جو بھی نبی سے محبت کرتا ہے اس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں، کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، کسی سے کوئی لڑائی نہیں۔ ہر نبی کا چاہنے والا، ہر نبی کا عاشق، سب کے سب ہمارے، نہ کسی فرقے سے جھگڑا، نہ کسی فرقے سے اختلاف۔ جو بھی نبی کا ہے وہ ہمارا ہے، ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ذہن میں یہ بات رکھیں کہ ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہمارا اختلاف صرف ان نجدیوں سے ہے جو سارے تیل کے کنویں بیچ کر بھی کعبے کی دیوار سے علی کے آنے کا نشان نہ مٹا پائے۔ کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ نبی کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں تو اپنے ذریعے سے نبی کو منوائیے۔ ماننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ماننے کا مطلب صرف ذات کو ماننا نہیں ہوتا، بات کو ماننا بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ نبی کے چاہنے والے ہیں تو آپ کے کردار میں نبی کے صفات کی جھلک ہونی چاہیے۔ اس کے لیے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 17 رکعت نمازیں 34 رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، 30 دن کے روزے 60 دن رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ محنت نہیں کرنی ہے، بس چھوٹا سا کام کرنا ہے، صرف چھوٹا سا کام۔ جس جگہ ہے وہیں رہیے، جس دفتر میں ہے وہیں کام کرتے رہیے، جو فیکٹری چلاتے ہیں چلاتے رہیے، کوئی بھی کام کرتے ہیں، کسان ہیں، مزدور ہیں، تاجر ہیں، بزنس مین ہیں، آفیسر ہیں، کچھ بھی ہیں، وہیں رہیے۔ جس مارکیٹ میں ہیں اسی مارکیٹ میں رہیے، جس بازار میں ہیں اسی بازار میں رہیے۔ بس کرنا یہ ہے کہ جب بھی بولیے سچ بولیے۔ توجہ عزیزو، بھائی اپنے کردار سے نبی کو پہچانوائیے، زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی بولیے سچ بولیے۔ آپ کو ایک دن سچ بولتے ہوئے لوگ دیکھیں گے، دوسرے دن بولتے ہوئے دیکھیں گے، تیسرے دن بولتے ہوئے دیکھیں گے، پھر جھوٹ بھری دنیا کے لوگ آپ کے پاس تلاش کرتے ہوئے پہنچیں گے، آ کے پوچھیں گے کہ بھائی اس جھوٹ بھری دنیا میں تم کیسے ہو جو ہمیشہ سچ بولتے ہو؟ اس وقت اپنے نبی کو پہچانوانا کہ میں جھوٹ کیسے بولوں، میرا رسول سچا تھا۔ یہ نبی کے کردار پہچانوائیے، نبی کے کردار کو بتائیے، نبی کو لوگوں تک پہنچائیے۔ اب آئیے تھوڑا رخ بدلتے ہیں گفتگو کا۔ تو شہزادی نے نبوت کی پہچان کرائی، اور آغاز کہاں سے کیا شہزادی نے؟ پوری طریقے سے آپ کے ذہن آمادہ ہیں؟ سنیے کہاں سے آغاز کیا شہزادی نے۔ جو تاریخ کی تھوڑی سی بھی جانکاری رکھتا ہے میرے ساتھ چلتا چلے گا انشاءاللہ۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ أَبِي مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا باپ محمد اللہ کا رسول ہے۔ شہزادی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، کیا فرمایا شہزادی نے؟ میرا باپ محمد اللہ کا رسول ہے۔ پھر سنیے کیا فرمایا شہزادی نے؟ میرا باپ محمد اللہ کا رسول ہے۔ آپ نے توجہ ہی نہیں دی، بات میں نے ساری کر دی۔ بھائی شہزادی فرما رہی ہیں کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا باپ محمد اللہ کا رسول ہے۔ بھائی بھرے دربار میں کوئی تو ہوتا جو کھڑے ہو کے کہتا کہ فاطمہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، محمد صرف آپ کے باپ تھوڑے ہی ہیں، فلاں کے باپ بھی ہیں۔
فلاں کے باپ بھی ہیں، فلاں کے باپ بھی ہیں۔ بھائی فاطمہ کا کہنا کہ میرے باپ محمد اللہ کے رسول ہیں، سب کا چپ رہنا بتا رہا ہے کہ فاطمہ رسول کی اکلوتی بیٹی ہیں، فاطمہ رسول کی اکلوتی بیٹی ہیں۔ چلیے اچھا ماحول بنا ہوا ہے، دل تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ رسول کی اور بیٹیاں بھی تھیں۔ توجہ عزیزو، جاگیے گا، رسول کی اور بیٹیاں بھی تھیں، یعنی شہزادی فاطمہ کی اور بہنیں بھی تھیں، 3 نہیں 30,000 مان لیجئے۔ فاطمہ کی ذات پہ کیا فرق پڑنے والا ہے؟ بھائی اگر مانیں گے کہ رسول کی اور بیٹیاں بھی تھیں تو مان لیجئے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر ساتھ میں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ بیٹیاں اور بھی تھیں، مگر رسول احترام میں صرف فاطمہ کے کھڑے ہوتے تھے۔ توجہ عزیزو، اور بلند ہوئیے، بھائی ساتھ میں ماننا پڑے گا کہ بیٹیاں اور بھی تھیں، مگر رسول صرف فاطمہ کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے۔ بیٹیاں اور بھی تھیں، مگر سلام صرف فاطمہ کے دروازے پہ کرتے تھے۔ بیٹیاں اور بھی تھیں، مگر میدان مباہلہ میں صرف فاطمہ گئیں۔ بیٹیاں اور بھی تھیں، چادر تطہیر میں صرف فاطمہ آئیں۔ بیٹیاں اور بھی تھیں، فدق کا نامہ صرف فاطمہ کو لکھا۔ اس کا مطلب، اب جملے پہ توجہ دیجیے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی اور بیٹیاں بھی فاطمہ جیسی نہیں، رسول کی اور بیٹیاں بھی فاطمہ جیسی نہیں، رسول کی اور بیٹیاں بھی فاطمہ جیسی نہیں۔ یہ کون ہے رسول؟ نور اول، خلق اول، خلق اول، حرف اول، خلق اول، لفظ اول، علم اول، یعنی علم اول باپ کی بیٹیاں بھی فاطمہ جیسی نہیں، علم اول باپ کی بیٹیاں بھی فاطمہ جیسی نہیں۔ اب جملہ کہہ دوں، سماعت فرمائیں گے؟ بھائی جب علم اول باپ کی بیٹی فاطمہ جیسی نہیں ہو سکتی تو کسی جاہل باپ کی بیٹی فاطمہ جیسی کیسے ہو جائے؟ چلیے مان لیجئے اور بیٹیاں بھی تھیں، مگر نشان بھی تو ملنے چاہیے، ملنے چاہیے کہ نہیں ملنے چاہیے؟ میں رضوی ہوں، امام رضا کی اولاد کی طرف نسبت ہے میری۔ امام رضا کس کے فرزند ہیں؟ جناب فاطمہ زہرا کے۔ کوئی نقوی سادات ہے؟ امام نقی کی اولاد۔ کس وجہ سے؟ شہزادی فاطمہ کی وجہ سے۔ کوئی عابدی سادات ہے؟ امام سجاد کی اولاد۔ امام سجاد کس کے فرزند ہے؟ جناب فاطمہ زہرا کے۔ کوئی باقری سادات سے ہیں؟ امام باقر کس کے فرزند ہے؟ جناب فاطمہ زہرا کے۔ یہی بات ہے، کچھ اور بات ہے؟ کوئی کاظمی سادات سے ہیں؟ امام کاظم کس کی اولاد سے ہیں؟ جناب فاطمہ زہرا کے۔ بھئی اگر 3 بیٹیاں اور بھی تھیں، ان کی اولاد کہاں ہے؟ توجہ، بھئی اگر 3 بیٹیاں اور بھی تھیں تو کوئی ان کی نسل کا پتہ، ان کے خاندان کا پتہ کوئی ایک بھی ہے جو کہے کہ شہزادی فاطمہ کی بہن کی اولاد میں سے ہیں ہم؟ سنا کسی نے؟ اب بات علمی کرنے جا رہا ہوں، مگر آپ کے اذہان پہ بھروسہ کرنے جا رہا ہوں، اور بھروسہ ٹوٹے گا نہیں انشاءاللہ۔ بھائی 3 بیٹیاں اگر اور بھی تھیں، 3 بیٹیاں اگر اور بھی تھیں تو ان کی اولاد کا پتہ کہیں مل جائے، نشان کہیں مل جائے، ایڈریس کہیں مل جائے۔ شہزادی فاطمہ کی اولاد تو پوری دنیا میں بکھری ہوئی ہے، شہزادی سیدہ کی اولاد تو پوری دنیا میں بکھری ہوئی ہے۔ اچھا سورت تو آپ کو یاد ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر،
اے رسول ہم تمہیں کوثر دے رہے ہیں، ان شانئک هو الابتر، تمہارا دشمن ابتر ہے۔ تو ابتر کا مقابلہ کر رہی ہے نسل فاطمہ، توجہ ہی نہیں دیا آپ نے، ابتر کا مقابلہ کر رہی ہے نسل فاطمہ۔ چلو مان لو 3 بیٹیاں اور بھی تھیں، مگر ایسی بیٹیاں ہونے کا فائدہ بھی کیا ہے جو ابتر کا مقابلہ نہ کر سکے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ کیا بتایا شہزادی نے؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ أَبِي مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا باپ محمد اللہ کا رسول ہے۔ نہیں توجہ دی؟ شہزادی فاطمہ اپنے بابا کا تعارف کرا رہی ہیں اپنے ذریعے، میرا باپ محمد اللہ کا رسول ہے، میرا باپ محمد اللہ کا رسول ہے۔ بھائی کسی انسان میں بہت ساری کوالٹی ہوں، کام کے وقت سب کی مدد کر دیتا ہو، سڑک روڈ پہ گڈھے ہو رہے ہوں تو کہہ کے روڈ سڑک وڑک بنوا دیتا ہو، مسجد میں کلر، پانی کا انتظام، تبرک، کھانا پینا، کوئی بھی جماعت میں پریشانی سب کے ساتھ کھڑا ہو، یہ ساری اچھی باتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ اللہ نے انعام دے دیا، باپ بنا، بیٹا IAS ہو گیا، بیٹا کیا ہو گیا؟ IAS ہو گیا۔ میں آؤں، میں ان صاحب کو پہچانتا نہیں ہوں، میں پوچھوں یہ صاحب کون ہے، آپ کیا کہیں گے؟ یہ وہ ہیں جو مسجد میں کلر کروا دیتے ہیں، پانی پلانے کا انتظام کر دیتے ہیں، روڈ خراب ہوتی تو ٹھیک کرا دیتے ہیں۔ بھئی ان سب چیزوں کے ذریعے سے تعارف ہوگا؟ سیدھا تعارف کیا ہوگا؟ سب سے اچھا تعارف کیا ہے ان کا؟ کیا رے مولانا انہیں نہیں جانتے؟ وہ جو لڑکا جو IAS ہوا ہے اس کے والد ہیں۔ ساری فضیلتیں ایک طرف، IAS کا باپ ہونا ایک طرف، نہیں تو آج پہنچی، ساری فضیلتیں ایک طرف، IAS کا باپ ہونا ایک طرف۔ شہزادی نے تعارف کرایا میرا باپ محمد اللہ کا رسول ہے، اور یہ تعارف صرف زمین پہ نہیں ہوا، آسمان پہ بھی ہوا تھا۔ جب جبرائیل نے پوچھا چادر میں کون ہے، اللہ نے کہا فاطمہ کا باپ، فاطمہ کا باپ۔ پروردگار بتا دینا یہ وہ محمد ہیں جس کے لیے میں نے سورج بنایا، چاند بنایا، کائنات بنائی؟ نہیں، یہ فاطمہ کا باپ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے بندے سے لے کر بندے کے خدا تک سب کی نظر میں رسول کے سب فضائل الگ ہیں، فاطمہ کا باپ ہونا الگ ہے۔ اب اتنی خوبصورتی سے آپ لوگ سماعت فرما رہے ہیں، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ ایک عظیم نکتہ پیش کرنے جا رہا ہوں، بڑا عظیم نکتہ، یہ میرے حوالے سے سمجھیے معجزاتی نکتہ ہے۔ یہ پہلا تعارف نہیں ہے کہ محمد جو اللہ کے رسول میرے باپ ہیں، اس سے پہلے جناب عیسیٰ نے تعارف کرایا تھا اپنا۔ کیا تعارف کرایا تھا جانتے ہیں نا؟ انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی، مجھے نبی بنایا گیا۔ پہنچ چاہیے بات؟ تاریخ انسانیت میں 2 عظیم شخصیتیں ہوئیں جن کی آغوش میں عظیم بچے آئے۔ مریم کی آغوش میں عیسیٰ، نبی کی آغوش میں فاطمہ۔
جاگیے گا عزیزو، بات پہنچے تو پوری طاقت سے عظمت فاطمہ زہرا کو سلام کیجیے گا۔ توجہ، عیسیٰ فاطمہ، شہزادی فاطمہ کی عظمتیں، بلندیاں اور بزرگیاں آپ سماجک اور معاشرتی کلچر کے حساب سے بھی اگر دیکھیں گے نا تو بہت عظیم ہے۔ ابھی ہٹا دیجئے قرآن کی بات، حدیث کی بات ابھی ہٹا دیجئے۔ شہزادی فاطمہ کو لے کر رسول مقبول مسجد الحرام میں آتے تھے، چھوٹی سی بچی گود میں، بوسہ لیتے تھے جیسے باپ بیٹی کا بوسہ لیتا ہے، کہا کرتے تھے فاطمہ میری جان تم پہ فدا۔ بڑی عظیم بات کرنے جا رہا ہوں، پہنچے تو بتائیے گا۔ فاطمہ میری جان تم پہ فدا۔ بھئی ہر باپ کا اپنی بیٹی کا بوسہ لینا الگ ہے، رسول کا اپنی بیٹی کا احترام کرنا الگ ہے۔ شہزادی فاطمہ کی ولادت کب ہوئی ہے؟ 5 بعثت میں، یعنی رسول کو اعلان کیے ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں، رسول کو اعلان کیے ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں۔ سارا عرب جان چکا ہے کہ یہ بہت بڑا انسان ہے۔ بھئی کوئی نبی مانے نہ مانے لیکن صادق تو سب مانتے ہیں، امین تو سب مانتے ہیں، بڑا انسان تو سب مانتے ہیں، سبھی مانتے ہیں نا کہ اشرف ہے، باعظمت ہے، بافضیلت ہے۔ تو ہر نگاہ جو دیکھ رہی ہے کہ اتنا بڑا باپ اپنی بیٹی کا احترام کیسے کر رہا ہے۔ توجہ، اب وہ ہاتھ جو بیٹیوں کو مارنے کے لیے اٹھا کرتے تھے وہ سب رک گئے۔ بھائی اتنا عظیم باپ جب اپنی بیٹی کا احترام کر رہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ بیٹیوں کو مارنے والے، بیٹیوں کو قتل کرنے والے۔ اب معجزہ سمجھیے گا، ایک ہے عیسیٰ، ایک ہے فاطمہ، دونوں کے معجزے میں فرق سمجھیے۔ عیسیٰ کا معجزہ تھا مردے کو زندہ کرنا، فاطمہ کا معجزہ ہے زندہ کو زندہ رکھنا۔ توجہ، عیسیٰ کا معجزہ تھا مردے کو زندہ کرنا، فاطمہ کا معجزہ ہے زندہ کو زندہ رکھنا۔ شہزادی فاطمہ کی ولادت کے بعد جتنی خواتین دنیا میں بچی رہی وہ سب فاطمہ کا معجزہ ہے۔ جتنی خواتین دنیا میں بچی رہی وہ سب فاطمہ کا معجزہ ہے۔ اب شہزادی فاطمہ کی عظمت کو بلندی پہ جا کے سلام کیجئے۔ عیسیٰ کا معجزہ سنا ہے، دیکھا نہیں ہے، مگر فاطمہ کا معجزہ ہر وہ انسان دیکھتا ہے جس کے گھر میں بیٹیاں پلتی ہیں، بہنیں پلتی ہیں، مائیں رہتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اٹھا کے لیے پہنچ رہی ہے بات؟ تو شہزادے نے کیسے تعارف کرایا؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا أَبِي مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے باپ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور بڑا عظیم جملہ، سَمَّاهُ قَبْلَ أَنِ اجْتَبَى لَهُ، وہ عظیم انسان کہ جن کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے نام رکھ دیا۔ وَاسْتَفَاهُ قَبْلَ أَنِ ابْتَعَثَهُ، مبعوث کرنے سے پہلے مصطفیٰ بنا دیا، نام بھی پہلے رکھ دیا، مختار بھی پہلے کر دیا، مصطفیٰ بھی پہلے بنا دیا۔ یعنی شہزادی فاطمہ فرما رہی ہیں کہ یہ مت سمجھیے کہ سنِ کام الفیل سے میرے بابا کی زندگی شروع ہوئی ہے، نہیں، دنیا جب سے بنی ہے میرے بابا مشہور ہیں، میرے بابا کے بارے میں سب کو معلوم ہے۔ اور قرآن نے بھی بڑھ کے یہی آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، کہ ہم نے ہر نبی کو بتا دیا ہے کہ تمہارے بعد ایک نبی آنے والا ہے،
آدم کو بتا دیا تمہارے بعد ایک نبی آنے والا ہے، نوح کو بتا دیا تمہارے بعد ایک نبی آنے والا ہے، ابراہیم کو بتا دیا تمہارے بعد ایک نبی آنے والا ہے، اسماعیل کو بتا دیا تمہارے بعد ایک نبی آنے والا ہے۔ جب وہ آ جائے تو تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن پھر آواز دے رہا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، جب وہ آئے تو تم سب کے سب اس نبی پر ایمان لانا۔ توجہ عزیزو، اس نبی پر کیا لانا؟ کیا لانا؟ ایمان لانا۔ یعنی آدم سے کہا نبی پہ ایمان لاؤ، نوح سے کہا نبی پہ ایمان لاؤ، ابراہیم سے کہا نبی پہ ایمان لاؤ، اسماعیل سے کہا نبی پہ ایمان لاؤ۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب انبیاء کو آرڈر ہے پروردگار کا، حکم ہے پروردگار کا، آخری نبی پہ ایمان لے کر آنا۔ جو ایمان لاتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مومن۔ مومن، مومن کی ڈیفینیشن سمجھے، پریبھاشا۔ کون ہے مومن؟ جو ایمان لائے وہ مومن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک 1,23,999 انبیاء ہیں نبی کے مومن۔ جاگیے گا، کس کے مومن؟ نبی کے مومن۔ اور مومن اور نبی میں رشتہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن نے پھر آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، النبی اولا من المؤمنین بانفسہم، نبی مومنین کا مولا ہوتا ہے۔ توجہ عزیزو، نبی کیا ہوتا ہے؟ مومنین کا مولا۔ اس کا مطلب یہ ہے آدم کے مولا بھی نبی، نوح کے مولا بھی نبی، ابراہیم کے مولا بھی نبی، اسماعیل کے مولا بھی نبی، اسحاق کے مولا بھی نبی، یعقوب کے مولا بھی نبی، یوسف کے مولا بھی نبی۔ 1,23,999 انبیاء کے مولا ہے نبی۔ پھر سن لیجئے، 1,23,999 انبیاء کے مولا ہے نبی۔ سوچئے اس دن کیا ہوا ہوگا جب نبی نے کہا ہوگا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب نبی سے ملا لیجئے شہزادی فاطمہ کے کردار کو، نبی سے ملائیے، رسول سے ملائیے بطول کا کردار، رسول سے ملائیے بطول کا کردار۔ ہمارے سامنے رسول کے سب کردار ہیں کہ نہیں ہیں؟ اب شہزادی فاطمہ کا کردار ملا لیجئے ساتھ میں۔ اگر تاریخ ذہن میں ہے تو ایک دم چوک جانے والے ہیں بھی آپ، ایک دم فوراً چوک جائیں گے اگر تاریخ تھوڑی سی بھی ذہن میں ہے۔ بھئی دنیا ہم سے کہتی ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ فاطمہ عالم الغیب ہیں، کیا کہتے ہیں؟ فاطمہ غیب کی ساری باتیں جانتی ہیں۔ تو فاطمہ کو تو پتہ ہوگا کہ فدق ملنے والا نہیں ہے، جب ملنے والا نہیں تو مانگا کیوں؟ جب فدق ملنا نہیں تھا تو فاطمہ نے مانگا کیوں؟ بھئی رسول سے بھی پوچھ لو نا، جب قلم ملنا نہیں تھا تو رسول نے مانگا کیوں؟ بھئی رسول کو بھی تو پتا ہوگا نا کہ قلم ملے گا نہیں، اور رسول نے مانگ لیا۔ بھئی بات گھر کی تھی، توجہ عزیزو، گھر کی تھی، گھر میں دبی رہ جاتی، دنیا کو پتا نہ چلتا کہ کس سے قلم مانگا، کس نے دیا نہیں تھا۔ فاطمہ رسول کے مجرم کو کھینچ کے دربار میں لے آئی اور فدق مانگا، اور چہرے پہ سے نقاب کھینچ لیا کہ پہچان لو، جنہوں نے مجھے فدق نہیں دیا انہوں نے نبی کو قلم نہیں دیا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ سے مسئلہ قلم یا فدق کا نہیں ہے، یہ باب رسالت خطبے کے اعتبار سے کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ کل کو جو شہزادی نے قرآن کا تعارف پیش کیا ہے وہ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے ہم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔
توحید ہو گئی، نبوت و رسالت ہو گئی۔ کل شہزادی نے پیش کیا ہے، کل کا مطلب کل جو ہم پیش کریں گے۔ شہزادی نے تو ایک ہی بار میں سب کچھ پیش کر دیا، تو خطبے کا وہ حصہ جس میں شہزادی نے قرآن کا تعارف پیش کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے۔ پرسوں جو شہزادی نے فلسفہ احکام بیان کیے ہیں وہ انشاءاللہ پرسوں بیان کریں گے۔ فلسفہ احکام یعنی جتنے بھی اعمال ہم انجام دیتے ہیں ان کی وجہ کیا ہے، ان کا ریزن کیا ہے، وہ بھی شہزادی نے اس خطبے میں بیان فرمایا ہے۔ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں، روزہ کیوں واجب ہوا ہے، حج کیوں واجب ہوا ہے، زکوٰۃ کیوں واجب ہے، والدین کی اطاعت کیوں واجب ہے، صلہ رحمی کیوں واجب ہے، کیوں ضروری ہے، شراب سے دوری کیوں ضروری ہے، یہ سب فلسفہ احکام شہزادی نے اس خطبے میں بیان فرمائے ہیں، وہ انشاءاللہ پرسوں بیان کریں گے۔ کل انشاءاللہ قرآن کا تعارف جو شہزادی نے پیش کیا ہے وہ انشاءاللہ کل ہم بیان کریں گے۔ تو مسئلہ صرف قلم کا نہیں تھا، مسئلہ صرف فدق کا نہیں تھا۔ بہت سارے رائٹرز نے لکھا اور ڈاکٹر گبن نے بھی لکھا کہ اگر فاطمہ کا نہیں بھی تھا، آ تو گئی تھی دربار میں، دے دینا چاہیے تھا، دے دینا چاہیے تھا۔ آپ کو معلوم ہے فدق کا رقبہ کیا ہے؟ ترکیہ سے ملتا ہے فدق کا ایک حصہ، ایک سرحد ترکی سے ملتی ہے، دوسری سرحد افریقہ سے ملتی ہے۔ یہی رقبہ جوڑا جائے تو 8000 کلومیٹر بنتا ہے۔ کتنا؟ چاروں حصے جوڑ کے 15 سے 16,000 کلومیٹر بنتے ہیں۔ کتنا بنتا ہے؟ 15 سے 16,000۔ پوری ریسرچ، پوری تحقیق اور پوری ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں، 15 سے 16,000 کلومیٹر بنتا ہے۔ آدھے پہ اگر عہد و پیمان ہوا تھا تو شہزادی کے حق میں 7 سے 8,000 کلومیٹر کا رقبہ تھا۔ میں کیوں بتا رہا ہوں، کس لیے بتا رہا ہوں؟ دنیا کہتی ہے نا 4 ہی پیڑ تو تھے، بھائی 4 ہی پیڑ تو تھے۔ اب جملہ محفوظ کر لیجئے گا ہمیشہ کے لیے جو عرض کرنے جا رہا ہوں، بھائی اگر 4 ہی پیڑ تھے تو آپ ہی دے دیتے۔ اگلا جملہ بالکل سنہرے لفظوں میں ذہن میں لکھ کے رکھ لیجئے گا کہ اگر 4 ہی پیڑ تھے تو آپ ہی دے دیتے۔ 4 پیڑوں کے لیے قیامت تک لعنتیں کھانا کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ یہ کیا ہے؟ چار پیڑوں کے لیے قیامت تک لعنت اپنے مقدر میں لکھوانا، یہ کس عقل مند نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ 4 پیڑوں کے لیے اتنی لعنتیں کھائیے؟ دے کے ختم کرتے بات۔ شہزادی لوٹ آئیں۔ جب گئی تھی شہزادی، تاریخ کہتی ہے ضعیف نہیں تھی، جب واپس آئی ہے شہزادی تو ضعیف ہو چکی تھی۔ مولا علی سے پوچھا پوچھنے والوں نے کہ فاطمہ کو کس بات کا غم تھا، کس بات کا ملال تھا، غم کس بات کا تھا فاطمہ کو؟ کیا اس بات کا غم تھا کہ فاطمہ کو کسی نے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا؟ یعنی فاطمہ کو اس بات کا غم نہیں تھا۔ پھر اس بات کا غم تھا کہ فاطمہ کو اتنی دیر تک دربار میں کھڑے رہنا پڑا، یعنی اس بات کا بھی غم نہیں تھا۔ کہ پھر کس بات کا غم تھا؟ کہ فاطمہ سے تحریر مانگی گئی کہ تمہارے بابا نے لکھا ہے کہ فدق تمہارا ہے۔ فاطمہ نے تحریر دکھائی، پورے دربار میں تحریر گھومتی رہی، شہزادی فیصلے کے انتظار میں کھڑی رہی۔ جگر پھٹنے کے لیے یہ جملہ کافی ہے کہ تحریر پورے دربار میں گھومتی رہی، شہزادی انتظار میں فیصلے کے کھڑی رہی۔ پھر ایک ظالم کے پاس وہ تحریر پہنچی، اس نے تحریر کے ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔
مولا فرماتے ہیں تحریر چننے جب فاطمہ بیٹھی تھی تو ضعیف نہیں تھی، تحریر سمیٹ کے جب اٹھی تو ضعیف ہو چکی تھی۔ نہیں سمجھ میں آتا کسی کو؟ نہیں احساس ہوتا کسی کو؟ دنیا سوال کرتی ہے کہ اتنی جلدی کوئی کیسے ضعیف ہو سکتا ہے؟ اگر یقین نہ ہو کسی کو تو اس سے کہیے کربلا پڑھے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے اکبر کا جنازہ اٹھانے سے پہلے بھی حسین کو دیکھا تھا، اکبر کا جنازہ اٹھانے کے بعد بھی حسین کو دیکھا تھا۔ اکبر کا جنازہ اٹھانے سے پہلے جب میں نے حسین کو دیکھا، حسین کے سر میں ایک بھی بال سفید نہیں تھا۔ اکبر کا جنازہ اٹھانے کے بعد جب میں نے حسین کو دیکھا تو حسین کے سر میں ایک بھی بال سیاہ نہیں تھا۔ کتنی جلدی غم کھا جاتا ہے انسان کو، ضعیف بنا دیتا ہے۔ میں پہلے دن سے عرض کر رہا ہوں، ماحول ہی ظالمانہ بنا دیا گیا تھا۔ رسول جس کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، رسول جس کے دروازے پہ سلام کرتے تھے، سب نے دیکھا فاطمہ کی عظمت کو، شہزادی فاطمہ کی بلندیوں کو، شہزادی فاطمہ کی بزرگیوں کو، سب نے دیکھا۔ وہ دیکھنے والے آ کے کہہ رہے ہیں کہ علی فاطمہ سے کہیے یا تو دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے۔ بھئی جن کے لیے رو رہی ہیں وہ فاطمہ کے بابا ہیں، مگر جو لوگ آ کے کہہ رہے ہیں ان کے بھی تو کچھ ہیں، وہ رسول، ان کے رسول ہیں، ساری عظمتیں رسول کی وجہ سے ملی، ساری بزرگیاں رسول کی وجہ سے ملی۔ شہزادی فاطمہ جانے لگیں، جنت البقیع میں بیٹھ کے رویا کرتی تھیں۔ علی ایک دن آئے، فاطمہ آج نہیں گئیں؟ کہ یا علی انہوں نے وہ پیڑ بھی کاٹ دیا جس کے نیچے بیٹھ کے میں روتی تھی، جس درخت کے نیچے بیٹھ کے میں روتی تھی۔ میں شروع دن سے آپ کو مصائب میں بتا رہا ہوں کہ صرف مصائب سننا نہیں چاہیے، مصائب کو سوچنا بھی چاہیے۔ اور سوچنے میں نے آپ کے سامنے کل عرض کیا کہ قسمت اہل بیت کی صرف فضائل میں نہیں، مصائب میں بھی ملتی ہے۔ فاطمہ پہ کیا ستم کہ فاطمہ کو بھی باپ کے لیے رونے نہیں دیا گیا۔ کربلا میں بھی ایک بچی ملی جس کو باپ کے لیے رونے نہیں دیا گیا۔ عزادارو، مجلس سے آگے بڑھے گی، بات پھر ذہن سے نکل جائے گی، سن لیں، 5 منٹ زیادہ ہو سکتے ہیں مگر 2-4 ٹکڑے سن لیں۔ عزیزو، اگر ہم اہل بیت کے پرستار ہیں، اہل بیت کو ماننے والے ہیں، اہل بیت کو چاہنے والے ہیں، کربلا سنتے ہیں، کربلا پڑھتے ہیں، کربلا مانتے ہیں، تو کم سے کم اہل بیت کو ماننے کا کم سے کم فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں رشتوں کا احترام کرنا آتا ہو۔ بیٹے باپ کا احترام کرے، بھائی بھائی کا احترام کرے، ماں بیٹی کا احترام کرے۔ معلوم ہے اہل بیت کے گھرانے میں کتنے مضبوط رشتے تھے، رشتوں کو کیسے برتتے تھے اہل بیت۔ جب شادی کی ہے مولا کائنات نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی، تو عبداللہ کو بلایا ہے، بلا کے کہا عبداللہ دنیا میں باپ بیٹے بہت ہیں مگر یعقوب اور یوسف جیسے باپ بیٹے نہیں ہیں۔ عبداللہ اسی طرح دنیا میں باپ بیٹی بھی بہت ہیں مگر رسول اور فاطمہ جیسی باپ بیٹی نہیں ہے۔ عبداللہ یاد رکھنا، دنیا میں بھائی بہن بھی بہت ہیں مگر زینب اور حسین جیسے بھائی بہن نہیں ہیں۔ عبداللہ کبھی اگر ایسا موقع آن پڑے کہ حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑے اور زینب تمہارے پاس اجازت لینے کے لیے آئے تو دیکھو زینب کو روکنا مت، جانے دینا، اس لیے کہ اگر تم نے روکا تو زینب رک جائے گی۔ لیکن معلوم عبداللہ کیا ہوگا، ادھر حسین کا بدن مدینہ چھوڑے گا، ادھر زینب کا جنازہ تمہارا گھر چھوڑ دے گا۔ شادی ہو گئی جناب زینب کی۔ ہمارے یہاں بھی رسم ہے، جب بیٹیوں کو رخصت کرتے ہیں تو سسرال میں کہیں 2 دن کے بعد، کہیں 1 دن کے بعد، کہیں 3 دن کے بعد یا تو بیٹی کو لینے جاتے ہیں، بیٹی سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ عرب میں بھی رسم تھی، 3 دن کے بعد ماں بیٹی سے ملاقات کے لیے جاتی تھی۔ مولا کائنات نے فضہ کو بھیج دیا کہ تم نے بچوں کو ماں کی طرح پالا ہے، جاؤ زینب سے ملاؤ۔ فضہ پہنچی، جناب زینب مصلی پر تھیں، فضہ کے چہرے پہ نظر پڑی، زینب چیخ مار کے رونے لگی۔ اب جملہ سنیں گے دل تھام کے جناب زینب نے کیا جواب دیا۔ فضہ نے کہا شہزادی اب تو میں آ گئے ہوں، اب اتنا رونے کی کیا ضرورت ہے۔ زینب نے پلٹ کے جواب دیا اماں فضہ کیسے نہ روؤں، 3 دن ہو گئے میں نے اپنے بھیا حسین کا چہرہ نہیں دیکھا، میں نے اپنے بھیا حسین کا چہرہ نہیں دیکھا ہے۔
اتنی محبت تھی۔ میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں یہ واقعہ سنا کے، بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس زینب کو 3 دن کی جدائی برداشت نہ تھی اپنے بھائی کی، وہ حسین جب خیمے کے دروازے پہ آ کے بولا ہوگا اچھا میری ماں جائی خدا حافظ، تو زینب کا دل پھٹ نہیں گیا ہوگا؟ زینب نے جلدی سے حسین کو خیمے کے اندر لیا، بھیا حسین خیمے میں آ جائیے، ہم ساری بہنیں سب بنا لیتی ہیں، آپ درمیان سے نکل جائیے گا، رخصت ہو جائیے۔ جناب زینب اور جناب ام کلثوم 2 بہنیں تو امام حسین کی سگی ہیں، جو ایک ہی ماں کے بطن سے پیدا ہوئی ہیں، لیکن کچھ وہ بھی تو بہنیں ہیں جو الگ الگ ماؤں کے بطن سے پیدا ہیں، جیسے جناب عباس کی بہن، جناب مسلم ابن عقیل کی زوجہ جو بیوہ ہیں وہ بھی کربلا میں موجود ہیں، ایسی امام حسین کی 3-4 بہنیں اور ہیں۔ یہ معلوم ہے بہنیں کون سی ہیں؟ ان سب بہنوں کو حسین نے بیٹیوں کی طرح پالا ہے۔ حسین نکل رہے ہیں، کوئی بہن ہاتھوں کو چوم کے رو رہی ہے، کوئی بہن گلے میں باہیں ڈال کے رو رہی ہے، کوئی بہن دامن سے لپٹ کے رو رہی ہے۔ اس منظر میں کہیں سکینہ دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ معلوم ہے آپ کو کس وجہ سے؟ سکینہ کو پتا ہے بہن بھائی مل کے رو رہے ہیں، یہاں 4 سال کی چھوٹی سی بچی کو کون دیکھے گا؟ سکینہ نے سوچا بابا جب بھی جائیں گے خیمے کے دروازے سے ہو کر ہی تو جائیں گے۔ چھوٹی سی معصوم سی سکینہ 4 سال کی بچی آنکھوں میں آنسو بھر کے خیمے کا پردہ پکڑ کے دروازے پہ جا کے کھڑی ہو گئی۔ حسین نکلے، چھوٹی سی سکینہ پیچھے پیچھے، حسین گھوڑے پہ سوار، سکینہ نے ہاتھوں کو جوڑ دیا، بابا جا رہے ہیں؟ کہاں بیٹا جا رہا ہوں؟ جملہ سنیں گے، بابا جا رہے ہیں تو میرا ایک کام کر دیجئے۔ کہا بیٹا بتاؤ کیا کام کرنا ہے؟ کہا بابا میرے سر پہ ایسے ہاتھ رکھ دیجئے جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے۔ سکینہ کو پتا تھا جب کسی کا باپ مر جاتا ہے تو بچے یتیم ہو جاتے ہیں، جب بچے یتیم ہو جاتے ہیں تو ان کے سر پہ دستے شفقت رکھا جاتا ہے۔ آخری جملہ مصائب تمام، یہی وجہ ہے حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے چھوٹی سی بچی کو دیکھا جو ایک طرف دوڑے چلی جا رہی تھی، جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ میں نے بچی کو روکا، روک کے پوچھا بیٹا تم کس کی بیٹی ہو؟ اس بچی نے عجب سوال کر لیا، اے شیخ اگر میں تجھے بتا دوں کہ میں کس کی بیٹی ہوں تو میرے رخسار پہ تماچے تو نہیں مارے گا؟ حمید ابن مسلم کہتا میں نے تڑپ کے کہا میں کیوں تماچے مارنے لگا؟ سکینہ نے پلٹ کے جواب دیا، اے شیخ میرا بابا بتاتا تھا جب کسی کا باپ مر جاتا ہے تو بچی یتیم ہو جاتی ہے، جب بچی یتیم ہو جاتی ہے تو اس کے سر پہ دستے شفقت رکھا جاتا ہے۔ اللہ جانے میں کیسی یتیم ہوئی ہوں جب سے میرا بابا مرا ہے، جو بھی مجھے مل رہا ہے تماچے مار کے مل رہا ہے۔ نہ مدینے میں فاطمہ کو رونے دیا گیا، نہ کربلا میں سکینہ کو رونے دیا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔